الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا سید الثقلین امام الحرمین شفیع المذنبین رحمت للعالمین میرے آپ کے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میرے پیارے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں،
قابل صد احترام ماؤ بہنوں، عزیز طلبہ کرام و معززات طالبات، واجب الاحترام معززات طالبات، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی رضا و رحمت کے ساتھ ہم سب کا جمعۃ المبارک کی عظیم گھڑی میں جمع ہونا، سننا سنانا قبول اور منظور فرمائے۔ جو قرآن اور حدیث بیان کیا جائے، اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دنیا عارضی جگہ ہے، دائمی ٹھکانہ اللہ رب العالمین نے یا تو جنت رکھا ہے یا پھر جہنم رکھا ہے۔ جنت اور جہنم یہ وہ دو مقام ہیں جہاں پہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو رکھے گا۔ جنت میں بھی اللہ رب العالمین کے بندے ہوں گے اور جہنم میں بھی اللہ کے ہی بندے ہوں گے۔ بس فرق اس میں اتنا ہوگا کہ جو جہنم میں ہوں گے وہ اللہ رب العالمین کے نافرمان ہوں گے، اور جو جنت میں ہوں گے وہ اللہ رب العالمین کے تابعدار ہوں گے۔ انہوں نے دنیا کے اندر اللہ اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، اور جو جہنم میں ہوں گے انہوں نے اپنی منمانی کی ہوگی، اپنی خواہشات کے پیچھے چلے ہوں گے، اللہ اس کے رسول کے راستے کو چھوڑ دیا ہوگا۔ جب جنت میں چلے جائیں گے، وہاں کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، ان کے دل میں خیال آئے گا کہ ہمارے علاقے کے، ہمارے شہر کے، ہمارے جاننے پہچاننے والے وہ ہمیں جنت میں نظر نہیں آتے، یقیناً وہ جہنم میں ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سے گزارش کریں گے کہ اللہ، جس جہنم کے بارے میں ہم نے سنا تھا اور جس جنت کے بارے میں ہم نے سنا تھا، جنت کا مشاہدہ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے کر لیا ہے، جہنم کے حوالے سے اللہ رب العالمین سے کہیں گے اللہ، ہم جہنم کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہاں کے جو عذاب ذکر کیے گئے تھے، بتائے گئے تھے، اور لوگوں کے ساتھ جو حالات پیش آئیں گے وہ بیان کیے گئے تھے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ عذاب تیرا کیسا ہے، جس عذاب سے اللہ تو نے ہمیں بچا لیا۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے ٹھیک ہے، انہیں اللہ رب العالمین کا حکم ملے گا، اجازت ملے گی، جنتی ایک اجتماع کی شکل میں، گروپ کی شکل میں جنتوں سے نکلیں گے اور جہنم کی طرف سفر کریں گے اسے دیکھنے کے لیے۔ جب وہ جہنم پہنچیں گے اور وہ جہنم کے عذاب دکھائے دیے جائیں گے، اور وہ ان لوگوں کو دیکھیں گے کہ جو جہنم کے اندر تکلیف میں ہوں گے، عذاب میں ہوں گے، مصیبت میں ہوں گے،
اللہ رب العالمین نے جنتیوں کا اور جہنمیوں کا وہ مکالمہ، وہ گفتگو اپنے پاک کلام قرآن مجید میں ذکر فرما دیا ہے، تاکہ آنے والے لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں، تاکہ آنے والے لوگ اپنا شمار جنتیوں میں اور سوال کرنے والوں میں کریں، نہ کہ اپنا شمار ان لوگوں میں کریں کہ جن لوگوں سے جہنم کے حوالے سے سوال کیا جائے گا کہ تمہیں یہاں پہ کیسے پہنچے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین کا بے شمار بے حد لا تعداد احسان ہے کہ اس اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم اللہ رب العالمین کے گھر میں جمع ہیں، اور جو یہاں پر اللہ کے گھر میں جمع ہوتا ہے، جس کا دل یہاں پر اللہ کے گھر میں لگتا ہے، جس کی فکر اللہ کے گھر کے حوالے سے ہوتی ہے، وہ محترم بھائیوں ہو نہیں سکتا کہ قیامت کا دن ہو اللہ رب العالمین اسے اٹھائے جہنم میں ڈال دے۔ جب دنیا میں اس بندے نے اللہ کے گھر سے اپنا تعلق جوڑ لیا تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن جنتوں کا مہمان اسے اللہ رب العالمین بنائیں گے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہے اپنے گھر میں جمع ہونے کی، اپنے گھر میں آنے کی۔ اللہ اکبر۔ آئیے محترم بھائیوں، جنتیوں جہنمیوں کا وہ مکالمہ، وہ گفتگو جو جنتیوں نے جہنمیوں سے کی، آئیے اسے سماعت کیجیے اور پھر اپنا محاسبہ کیجیے۔ ہم چاہیں تو اپنا شمار جنتیوں میں بنا لیں، اور نہ چاہیں تو ہمارا شمار پھر معاذ اللہ استغفر اللہ جہنمیوں نہ ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، پیارے حبیب آپ اعلان کر دیجئے، آپ لوگوں کو بتا دیجئے، آپ آنے والے لوگوں کو نشاندہی کر دیجئے، آگاہی دے دیجئے کہ قیامت کے دن جو معاملات پیش آنے والے ہیں، قیامت کے دن جو احوال پیش آنے والے ہیں، جنتیوں کے حوال بیان کر دیجئے، جہنمیوں کے معاملات بھی بیان کر دیجئے۔ نبی علیہ السلام نے قیامت کے احوال اللہ رب العالمین کی توفیق سے بیان فرما دیے ہیں، اور آنے والے لوگوں نے ان سے نصیحتیں حاصل کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، پیارے حبیب آپ اعلان کر دیجئے، فرمایا فی جنات جب جنتی جنت سے نکلیں گے جہنم کو دیکھنے کے لیے، جنتی ایک اجتماع کی شکل میں، گروپ کی شکل میں جہنم کو دیکھنے کے لیے جائیں گے، سفر کریں گے۔ فرمایا فی جنات یتساءلون، تو جنتیوں کا ایک سوال ہوگا، عن المجرمین، ان مجرموں سے، ان نافرمانوں سے، اللہ کے باغیوں سے، جن کو جہنم میں اللہ رب العالمین نے رکھا ہوگا، جہنم کے عذاب سے دو چار ہو رہے ہوں گے، چیخ رہے ہوں گے، چلا رہے ہوں گے، لیکن ان کی پکار کوئی سننے والا نہیں ہوگا۔ آج دنیا کے اندر تکلیف آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، مصیبت آ جاتی ہے، انسان کو آواز دے لیتا ہے، بھائی کو آواز دے لیتا ہے، بیٹا باپ کو آواز دے لیتا ہے، بیٹا اولاد کو آواز دے لیتا ہے، والدین اپنی اولاد سے حاجت لے لیتے ہیں، ایک دوسرے
के ताउन से एक दूसरे के साथ से वो परेशानी खत्म कर दी जाती है, वो मुसीबत दूर कर दी जाती है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह, उस दिन क्या होगा? जहन्नमी जहन्नम के अंदर चीख रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे, वहाँ के अजाब से दो चार हो रहे होंगे। जन्नती उनसे सवाल करेंगे, मा सलककुम फी सकर, मा सलककुम फी सकर। और जहन्नम में रहने वालों, अल्लाह का अजाब चखने वालों, अल्लाह के अजाब में मुब्तला होने वालों, हमारा एक सवाल है, इस सवाल का तुम्हें जवाब देना है। हम तुम्हें देखने के लिए आए हैं। मा सलककुम फी सकर, बताओ तुम्हें जहन्नम में ऐसी कौन सी चीज लेके आई है, ऐसा कौन सा अमाल है, ऐसे कौन से काम है जिसकी वजह से तुम्हें जहन्नम में डाल दिया गया है। ऐसी कौन सी नाफरमानी तुमने की, ऐसी कौन सी बगावत तुमने की, ऐसा कौन सा बड़ा जुर्म तुमसे हो गया कि जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें जन्नतों से महरूम कर दिया है, जहन्नम का ईंधन बना दिया है। मा सलककुम फी सकर, मा सलककुम फी सकर। जब जन्नती जहन्नमियों से ये सवाल पूछ लेंगे तो जहन्नमी सोचेंगे शायद हमारे अज़ाब में तकलीफ होने लगी है, जमा होके अपना हाल बयान करने लगेंगे। उस सवाल को, उस हाल को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने कुरान में जिक्र फरमाया ताकि आने वाले लोग इस वाक़े से सबक सीख सके और अपने आप को जहन्नम से बचाने वाले बन जाएं। ये मुकालमा देखे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कयामत के दिन पेश आना है वो पहले बयान कर दिया है कि क्या क्या हालात आने वाले हैं, क्या क्या वाक़यात आने वाले हैं। उन वाक़यात से जो ईमान वाले हैं वो अपने आप को बचा लें। अल्लाहु अकबर। अल्लाह फरमाया उस दिन जब सवाल किया जाएगा, सवाल का जवाब जहन्नमी देने लगे हैं, कहेंगे कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हाय हाय काश हमने नमाज पढ़ी होती। हमारा सबसे बड़ा गुनाह यह है, सबसे बड़ा जुर्म यह है जिसे हमने दुनिया में बड़ा ही हल्का समझा, जिसे हमने दुनिया में बड़ा ही मामूली सा काम समझा। अज़ानें होती थी, अज़ानें दी जाती थी, हर इलाके में अल्लाह के घर भी तामीर थे। मेरी दीवार अल्लाह के घर की दीवार से मिली होती थी, मेरा घर अल्लाह के घर की गली में होता था, मेरा आना जाना अल्लाह के घर के सामने से बार बार होता चला जाता था। लेकिन मैं मामूली समझता था, जो नमाज पढ़ने वाले थे उनका मजाक उड़ाया करता था। बड़ा आया मौलवी साहब, बड़ा आया अल्लामा साहब, ये देखो नमाज पढ़ने जा रहा है। जो नमाज की दावत हमें देता था, नमाज की तरफ बुलाता था, उसका मजाक उड़ा दिया करते थे। कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हाय हम नमाज नहीं पढ़ते थे, नमाज का वक्त जाया कर देते थे, अज़ानें होती रहती थी, अपने काम काज में मशगूल होते थे, अज़ानें होती रहती थी, अपना आराम नहीं छोड़ते थे, अज़ानें होती थी, नमाजें होती थी, जमातें होती थी, लेकिन हम नमाजों से पीछे होते थे। आखिर वक्त में कभी मूड हो गया तो आखिर में चले जाते थे ताकि हमारा शुमार भी नमाजियों में हो जाए। ऐसा भी होता है, कुछ शर्म हुजूरी की बिना में पढ़ रहे होते हैं कि अगर नहीं जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। और लोगों के लिए ना पढ़, अल्लाह के लिए पढ़। जब अल्लाह के लिए पढ़ेगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इसका इनाम भी अता फरमाएंगे। लेकिन जब लोगों के लिए पढ़ेगा तो जब लोग होंगे तब पढ़ लेगा, जब लोग नहीं होंगे तब नहीं पढ़ेगा।
جو اللہ کے لیے پڑھنے والا ہے اس کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کی بڑی فضیلت بیان کی ہے. یہ معمولی چیز نہیں ہے. وہ جہنمیوں کا پہلا جواب یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ آنے کی سب سے بڑی وجہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، نمازیں ضائع کر دیا کرتے تھے. اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پہ فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، ویل ہے، ویل ہے، ویل جہنم کی گھاٹی ہے. اس گھاٹی کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ جی اس گھاٹی کے اندر کسے رکھا جائے گا؟ بڑی خطرناک گھاٹی معلوم ہوتی ہے جس میں جہنمیوں کا خون بھی بہتا ہے، پیپ بھی بہتی ہے، جہنم کے مختلف عذابات بھی موجود ہیں. فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے الذین هم فی صلاتہم ساہون، جو نمازوں سے غافل رہتے ہیں، نمازوں کی فکر نہیں کرتے. ایک پڑھ لی دوسری چھوڑ دی، دوسری پڑھ لی تیسری چھوڑ دی، آج پڑھ لی کل چھوڑ دی، جمعہ پڑھ لیا تو باقی ہفتہ چھوڑ دیا. اللہ رب العالمین نے ایسے غافل اور ایسے سست لوگوں کے لیے ہلاکت و تباہی بربادی کی وعدہ کیا ہے. آج ہمارا معاشرہ دنیاوی کامیابی کی طرف تو بھاگتا ہوا نظر آتا ہے لیکن حقیقی کامیابی اسے نظر نہیں آتی. حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، اللہ رب العالمین نے یہ نقطہ اذان کے اندر ڈال دیا ہے. یہ عقل کی دانائی کی بات اللہ رب العالمین نے اذان میں ڈال دی ہے کہ جو فجر میں بھی ہوتی ہے، ظہر میں بھی ہوتی ہے، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، یہ دن میں 5 مرتبہ عقل کی دانائی کی گفتگو، اللہ رب العالمین کا وہ میسج مجھے آپ کو سنایا جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کامیابی دائیں طرف ہے، کامیابی بائیں طرف ہے، کامیابی بلڈنگیں بنانے میں ہے، کامیابی زمینوں کی ہری بھری بھرات کے اندر ہے، کامیابی کاروبار تجارت کے اندر ہے، کامیابی دنیا کے اندر ہے. دنیا گزارنی ہے، عارضی مقام ہے. یہاں پہ اللہ رب العالمین نے مجھے آپ کو اس مقصد کے لیے بھیجا ہے تاکہ یہاں پہ رہتے ہوئے اللہ رب العالمین کی جنتوں کا حصول کیا جائے، اللہ کی رضا کو حاصل کیا جائے. اللہ اکبر. اور قیامت کے دن کے احوال سے اپنے آپ کو بچایا جائے. فرمایا قالوا لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. جنتیوں نے جب سوال کیا، جہنمیوں نے یہ جواب دیا. اللہ رب العالمین کا بے حد شکر ماننا چاہیے، اس کا انعام ماننا چاہیے. اللہ رب العالمین نے مجھے آپ کو یہ توفیق دی ہے، ہمیں اللہ رب العالمین نے سمجھ دی. اللہ رب العالمین ہمارے احباب، ہمارے عزیز و اقارب، ہماری اولاد کو بھی یہ سمجھ عطا فرمائے. دعا کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین جب کسی بندے سے راضی ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، اس کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ اگر اللہ رب العالمین کسی بندے سے خفا ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں تو اس کا پانی بند نہیں کرتے، اس کی ہوا بند نہیں کی جاتی، اس کی روشنی بند نہیں کی جاتی، اس کا دانا پانی بند نہیں کیا جاتا. اگر ایسی بات ہوتی تو کافروں کو ایک گھونٹ پانی نہیں ملتا، کافروں کو ایک دانہ کھانا نہیں ملتا. یہ دھوپ اللہ رب العالمین کافروں سے ہٹا دیتا، یہ ہوائیں اللہ رب العالمین کافروں سے موڑ دیتا. جب اللہ رب العالمین کسی بندے سے راضی ہوتا ہے، جب اللہ رب العالمین کسی بندے سے خوش ہوتا ہے، اسے اللہ رب العالمین اپنے گھر میں، اپنے در میں آنے کی توفیق عطا فرماتا ہے.
جس بندے سے اللہ رب العالمین خفا ہو جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے، جس بندے پہ اللہ رب العالمین غصہ ہوتے ہیں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین اس سے توفیق چھین لیتے ہیں اپنے گھر اپنے در آنے کی توفیق چھین لی جاتی ہے، بھٹکتا دیتا ہے دائیں بائیں دائیں بائیں۔ تو اللہ سے یہ مانگنا چاہیے کہ اللہ تو ہمیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں توفیق دے اپنے گھر سے جڑنے کی، اپنے گھر میں رہنے کی، کیونکہ اللہ اس میں تیری رضا ہے۔ نبیوں نے اللہ کے گھروں میں اپنا مسکن بنایا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مسجدوں کے ساتھ اپنا تعلق بنایا اور پھر نمازوں کی پابندی فرمائی۔ آدمیوں نے بھی، خواتین نے بھی، اور جس انداز سے اللہ رب العالمین کے سامنے وہ کھڑے ہوتے تھے، اللہ رب العالمین فرشتوں کو فرماتا تھا، فرشتوں دیکھو یہ ہے میرے بندے، یہ ہے میرے معزز بندے، مکرم بندے، عزت والے، جو میری عبادت کتنے اہتمام کے ساتھ اور کتنے انداز کے ساتھ اپنانے والے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے فرشتوں کی ڈیوٹی بھی اسی حساب سے لگائی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العالمین نے جب آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی تو اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو فرمایا چلو بھائی فرشتوں میرے اس بندے کو سجدہ کر کے دکھاؤ۔ تمام فرشتے سجدے میں گر گئے، ابلیس سجدے سے اس نے انکار کیا۔ آج بھی جو سجدے سے انکار کرتا ہے وہ بھی فرشتوں والا نہیں بلکہ ابلیس کو ماننے والا ہے۔ بھائی سجدہ تو فرشتوں نے کیا تھا، اللہ کا حکم تھا سجدہ کرو، انہوں نے سجدہ کر دیا۔ اللہ کا حکم تھا سجدے میں گر جاؤ، لیکن ابلیس اس نے بولا میں کیسے سجدہ کروں، میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، میں تو بیزی ہوں، میری فیکٹری چل رہی ہے، میرے کارخانے چل رہے ہیں، ابھی میں یہاں جا رہا ہوں، ابھی میں وہاں جا رہا ہوں، ابھی مہمان آئے ہوئے ہیں، ابھی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بیمار ہوں، بخار ہے، ڈینگی چڑھا ہوا ہے۔ اگر ایسے ماحول ہوتا تو وہ جواب یہی دینا تھا، اس نے اس بیچارے کو بہانہ بنانا نہیں آیا نا، کوئی بہانے تو ہم بناتے ہیں، اسے تو بہانہ بنانا نہیں آیا کوئی، بڑا سادہ سا شیطان ہے بھائی۔ اس نے کیا کہا اللہ میں ایسے سجدہ کروں، یہ حقیر چیز ہے وہ میں اعلیٰ چیز ہوں، بہانہ ہی بنانا نہیں آیا۔ اور ہمارے معاشرے میں ایک سے ایک بہانہ ملے گا آپ کو، مولوی صاحب کپڑے ٹھیک نہیں، ہاں آپ چلے میں بھی آیا، وہ امی نے جو دہی منگایا ہے، سبزی منگائی ہے، مرچی منگائی ہے، یہ دے کے میں بھی آتا ہوں، دوا لینے جا رہا ہوں بوڑھی، دوا لے کے آتا ہوں پہلے۔ اللہ اکبر، ایک سے بڑھ کر ایک بہانے، اگر بہانے لکھے جائیں تو ایک بہت بڑی کتاب لکھی جائے گی کہ جناب یہ بہانوں کی کتاب ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے جب اسے سجدے کا حکم دیا سجدے میں گر گئے فرشتے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین سے یہ بھی فرمایا اللہ نے ایسی مخلوق پیدا کی ہے جو فتنہ کرے گی، فساد کرے گی، لڑے گی، آپس میں گتھم گتھا ہو جائے گی، ایک دوسرے کا خون بہائے گی، ایک دوسرے کے گریبان پکڑے گی، ایک دوسرے کا مال کھا جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا عالم بے شک میں زیادہ جاننے والا ہوں، تم جاننے والے نہیں ہو، جو چیز میں جانتا ہوں تمہیں خبر نہیں ہے، میں نے اس آدم کو کیوں پیدا فرمایا ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی، کچھ فرشتے صبح 7 کے وقت آتے ہیں، کچھ فرشتے جناب عصر کی وقت ڈیوٹی لگا دی گئی۔ جو فرشتے صبح 7 یعنی فجر کے وقت آتے ہیں وہ عصر تک یہاں پر رکتے ہیں، پھر عصر میں فرشتے آتے ہیں، وہ جو آئے ہوئے فرشتے ہوتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں، جو عصر میں آتے ہیں وہ رک جاتے ہیں، ان کا ٹائم ان کی ڈیوٹی فجر تک چلتی ہے۔ آنے والوں سے جانے والوں سے اللہ رب العالمین پوچھتے ہیں بتاؤ میرے
فرشتوں جب تم گئے تھے تو میرے بندوں کو کس حال میں پایا، جب چھوڑ کے آئے ہو تو میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کے آئے ہو۔ فرشتے بڑے عاجزی سے بڑی انکساری سے جواب دیتے ہیں، اللہ جی جب ہم گئے تھے تیرے بندے تیرے لیے نماز پڑھ رہے تھے، قیام میں لگے ہوئے تھے، رکوع میں لگے ہوئے تھے، سجدے کر رہے تھے، تشہد میں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ تجھ سے دعائیں مانگ رہے تھے، تیرے گھر میں آ رہے تھے یا تیرے گھر سے جا رہے تھے۔ جب ہم انہیں چھوڑ کے آئے تو بھی یہی حالت تھی، ہم انہیں نماز کی حالت میں چھوڑ کے آئے ہیں، کوئی رکوع کی حالت میں تھا، کوئی سجدے کی حالت میں تھا۔ دیکھو فرشتوں میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ جو بات میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یہ بھی تو میرے بندے ہیں، انہی بندوں سے تو پھر میں نے جنتیں بھر دینی ہے۔ اللہ اکبر، کیسا اعزاز دیا اللہ رب العالمین نے نمازیوں تم لوگوں کے لیے، کیا شان ہے آپ کی، جو آپ صفوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، گویا کہ فرشتوں کی گواہی لے رہے ہیں۔ جب فرشتے جاتے ہوں گے تو وہ اتنی ان کی یادداشت کمزور نہیں ہے کہ انہیں پتہ نہ چلتا ہو کہ کون بزرگ بیٹھا ہے، کون نوجوان بیٹھا ہے، کون ساتھی بیٹھا ہوا ہے، کون بھائی بیٹھا ہوا ہے۔ ہاں، ان کے نام بتاتے ہیں فرشتے جا کے، اللہ فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں آیا تھا، اللہ آج نہیں آیا، وہ لگتا ہے کہیں پھنس گیا ہوگا کسی پریشانی، آج نہیں آیا لیکن روزانہ آتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فرشتوں اس کی بھی نیکی لکھ دو، کیونکہ روزانہ آتا ہے، آج کسی مسئلے میں پھنس گیا ہوگا۔ دیکھیں کیسا اللہ رب العالمین۔ وہ جہنمی جواب دیں گے، قالوا لم نک من المصلین، ہائے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہائے ہماری قسمت۔ یہ جہنمیوں کا جواب ہوگا محترم بھائیوں، یہ سب سے بڑی وجہ ہوگی ان کے جہنم میں جانے کی۔ اور جو جنتی ہوں گے وہ خوش ہوں گے، ہاں ہاں ہم تو نماز پڑھنے والے تھے، ہم تو اللہ رب العالمین کو سجدہ کرنے والے، اللہ کے لیے قیام کرنے والے تھے۔ آج جو نماز پڑھتا ہے اسے معاشرہ بڑا معمولی سمجھتا ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا اسے بولتے ہیں جناب یہ کوئی لیڈر بڑی چیز ہے۔ علاقوں کے علاقے بے نمازی ہیں، گھروں کے گھر بے نمازی ہیں، شہروں کے شہر بے نمازی ہیں، بڑے بڑے مجسٹریٹ، بڑے بڑے لیڈر، بڑے بڑے ایم پی بے نمازی ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر ملیں گے، بڑے بڑے انجینئر ملیں گے، کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہر بندہ اس بات کی تو فکر میں لگا ہوتا ہے کہ اسے دنیا آنی چاہیے، دنیا کے داؤ پیچ آنے چاہیے، اسے کامیاب ہونے کے لیے فلاں 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 چیز بھی آنی چاہیے۔ کیا کبھی اس بات کی فکر کی ہے کہ اسے جنت میں جانے کے جو معاملات ہیں وہ بھی آنے چاہیے؟ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہائے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، لیکن ایمان والے مومن و مومنات کی کیا ہی بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک مقام پہ مومنوں کی نماز کی کیفیت بیان فرمائی اور ان کو کامیابی کا سرٹیفکیٹ بھی دے دیا، انہیں گارنٹی بھی دے دی، اور نماز پڑھنے والوں تمہارے لیے خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں۔ فرمایا قد افلح المؤمنون الذین فی صلاتہم خاشعون۔ مومنوں کی جماعت کامیاب ہو گئی، کامران ہو گئی، فائدے میں چلی گئی۔ اللہ جی ان کے کامیابی و کامرانی کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا ان کی نماز و ان کی نماز میں ہونے والا آرام، ان کی نماز و نماز میں ہونے والا خشوع، ان کی نماز و نماز کے اندر سکون کی وجہ سے اللہ رب العالمین
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز سے بڑی محبت کرتے تھے، بڑی محبت تھی نماز سے، کیونکہ یہ تو وہ چیز ہے جس کے ذریعے آپ اپنے رب سے ہم کلام ہوتے ہیں، وگرنہ کہاں ہے؟ ایسی کون سی عبادت ہے جس کے ذریعے ہم عبادت میں اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہو رہے ہیں؟ واحد نماز ہے، جب بندہ رب کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ اکبر کہہ دیتا ہے، اب اللہ رب العالمین سے اس کا رابطہ جڑ گیا ہے، اب اس کی باتیں ہو رہی ہیں، اللہ رب العالمین اس کی باتوں کا جواب دے رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کی روایت ہے، جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے، نماز کے اندر کھڑا ہو جاتا ہے، وضو کر کے پاک صاف ہو کے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے اللہ اکبر، پھر سورہ فاتحہ شروع کر دیتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، اللہ جی تمام تعریفوں کے مستحق آپ ہیں، تمام تعریفیں تو آپ کے لیے ہے۔ آگے سے اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کو جمع فرماتا، فرشتوں جمع ہو جا، اللہ جی کیا ماجرا، کیا بات ہے، میرے بندے نے ابھی ابھی میری تعریف کی ہے، حمیدنی عبدی، میرے بندے نے دیکھو میری تعریف کی۔ آج ہم ایک دوسرے کی تعریف سے کتنا خوش ہوتے ہیں، ہر بندہ ہی چاہتا ہے کہ جناب میری تعریف ہو، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، امیر ہو غریب ہو، طالب علم ہو یا ٹیچر ہو، ماں ہو بیٹی ہو، باپ ہو بیٹا ہو، ہر بندہ ہی چاہتا ہے کہ میری تعریف ہو، میرے کام کی تعریف ہو، لیکن ہم اس وقت بن جاتے ہیں ہم کبھی کسی کی تعریف ہی نہیں کرتے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ بس میری تعریف ہو، وہ چاہتا ہے کہ تیری تعریف ہو تو تو دوسروں کی بھی تعریف کر دیا کر، اب کس کی تعریف کروں بھائی؟ اور کبھی اپنے باپ کی تعریف کر کہ ابا جی آپ کتنے پیارے ہیں، آپ نے مجھے کیسے پالا ہے، کتنا بڑا کر دیا آپ نے مجھے، کبھی کر کے دیکھ اپنے ابا کی تعریف، یاد نہیں پڑتا ہو کہ ابا کی تعریف کب کی ہوگی، کبھی اپنی ماں کی تعریف کر کے دیکھ، بڑا سکون ملے گا، کیسے راتوں کو جاگ جاگ کے اس نے تجھے پالا ہے، کتنی تکلیفیں صحیح ہیں جن کا ذکر اللہ رب العالمین فرماتے وَحَنَنَ عَلَىٰ وَحَنَ، ایک تکلیف کے بعد دوسری تکلیف، دوسری کے بعد تیسری تکلیف، ان تکلیفوں میں تجھے اٹھایا اس نے۔ کبھی اپنے ماں باپ کی تعریف کر کے تو دیکھ، کبھی اپنے بھائی کی، اپنی بہن کی، اپنی بیوی کی، اپنے بچوں کی، ہمیں تعریف کرنا آتی نہیں، جلنا آتا ہے بس، حسد ہم سے کرا لو، غیبتیں، چغلیاں، بہتان، کسی کو خوشیوں کو نظر ہم سے لگوا لو کہ یہ آگے کیسے بڑھ رہا ہے، یہ آگے کیوں نکل گیا، اس سے یہ نعمت چھن جانی چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ، جب بندہ اللہ رب العالمین کی تعریف کرتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں حمدنی عبدی، اب دیکھیں بات چل رہی ہے بندے کی اور معبود کی، مخلوق کی اور خالق کی، رازق کی اور مرزوق کی۔ حمیدنی عبدی، دیکھو میرے بندے نے میری تعریف کی ہے، جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی بھائی۔ اللہ بڑا خوش ہوتا ہے، اللہ کی تعریف کی جاتی ہے، اور ہونا بھی چاہیے، وہ خالق ہے بھائی، مالک ہے، بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، حاکم ہے، حاکموں کا حاکم ہے، زبردست طاقت رکھنے والا ہے، ہر چیز پہ قادر ہے، اس کا علم، اس کی وسعت، اس کی بصارت، اس کی سماعت
لامحدود ہے، وہ حی ہے، قیوم ہے، صمد ہے، احد ہے، اس کی صفات بے شمار ہے۔ فرمایا حمیدانی عبدی مجدانی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، کہ وہ مالک قیامت کے دن کا، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اسنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، میرے بندے نے میری پاکیزگی بزرگی بیان کی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نصف لی و نصف لک عبدی، یہ آدھا میرے لیے، آدھا میرے بندے کے لیے۔ کیسے اللہ تعالیٰ گفتگو دیکھیں نا انداز، یہ واحد ایک عبادت ہے محترم بھائیوں، کہ جس کے ذریعے ہم اپنے خالق سے، مالک سے، رازق سے، مشکل کشا سے، حاجت روا سے، داتا سے، دستگیر سے، بیڑا پار کرنے والے سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات تو محترم بھائیوں یہ ہے کہ کتنے لوگ تو وہ ہیں جو سورہ فاتحہ پڑھنے کے ہی منکر ہیں، بولتے ہیں جناب سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، اور کتنے ایسے بیچارے ہیں جو سورہ فاتحہ پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی توجہ دائیں بائیں لگی ہوتی ہے، آیا کتنا گیا کتنا دھیان دنیا میں لگا ہوتا ہے۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین مجھ سے، آپ سے، ہم سب سے ہم کلام ہے، لیکن ہم دنیا سے کلام میں لگے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو یہ نماز وہ عبادت ہے کہ جس کے ذریعے آپ اور میں رب العالمین سے ہم کلام ہوتے ہیں، اپنا دکھڑا، اپنے مسئلہ، اپنا مسئلہ، اپنی پریشانی، اپنی بیماری اس رب کے سامنے رکھتے ہیں۔ جب بندہ نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے، سلام پھیر دیتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آسمان سے آواز آتی ہے کہ جا میرے بندے تجھ پہ بھی سلام دیو، سلام دیو۔ یہ نماز، اسی نماز کو نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ جہنمی جہنم میں گئے۔ انہوں نے کہا، فرمایا فی جنات یتساءلون، جب جنتی سوال کریں گے جہنمیوں سے، عن المجرمین ما سلککم فی سقر، بتاؤ جہنم میں کس وجہ سے ڈالے گئے ہو، جہنم میں آنے کی کیسی کون سی وجہ تھی، ایسا کون سا گناہ تھا، ایسا کون سا جرم تھا، تو ان کا جواب ہوگا قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا بھائی، مصروف رہتے تھے۔ آئیے محترم بھائیوں، اپنے اس جواب کو چینج کرنے کا بھی ہمارے پاس وقت ہے۔ ہم چاہیں تو سوال کرنے والوں میں شامل ہو سکتے ہیں، اور چاہیں اللہ نہ کرے تو ہم جواب دینے والوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اگر سوال کرنے والوں میں اپنے آپ کو شامل کیا تو کامیاب ہو گئے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ جواب دینے والوں میں ہم نے اپنا شمار کر دیا تو پھر کوئی فائدہ نہیں، ساری چیزیں محترم بھائی اپنی تباہ برباد ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے گھر سے، نمازوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی محبت عطا فرمائے، نمازوں کی پابندی کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، کہ ہمارا دم نکل رہا ہو اور ہمارا آخری کام اللہ کے ہاں سجدہ کرنا ہو، ایسی سعادت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔